آج آپ جہاں تک آپ کی صحت کا تعلق ہے، آپ کی ملازمت کا تعلق ہے، کام کا تعلق ہے، کوئی مشکلات ہیں اور مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ سب چاند گرہن کی وجہ سے ہے۔ چاند گرہن ختم ہونے کے بعد آپ کی یہ مشکلات ختم ہو جائیں گے یا کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگلے برج کی طرف آتا ہوں۔ اگلا برج ہے انگریزی میں ٹورس، اردو میں سور، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں۔ آج اولاد کے ساتھ اولاد کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، سوری حضرات، اور یہ جو آپ کے تعلقات ہیں لوگوں سے، آپ کی سوشل لائف میں، اس کی وجہ سے بھی کوئی معاملات مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، جب چاند گرہن ختم ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ ان معاملات میں، ان مشکلات میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ اگلا برج ہے انگریزی میں جمنائی، اردو میں انہیں کہتے ہیں جوزا۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں۔ آپ کا اپنی فیملی لائف کا کے ساتھ اور آپ کی جو بیرونی زندگی ہے، گھر سے باہر کی جو آپ کی زندگی ہے، اور ادھر آپ کی جو فیملی لائف ہے، اس میں کوئی اختلاف، کوئی ٹینشن نظر آتی ہے۔ گھر کے اپنے مطالبے تقاضے ہوتے ہیں، سوشل لائف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو آج آپ الجھن محسوس کریں گے، ٹینشن میں رہیں گے۔ ہر ایک کو تو انسان خوش نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی خارجی زندگی جو ہے، گھر سے باہر جو آپ زندگی گزارتے ہیں، اور جو آپ کی فیملی لائف ہے، اس میں آپ یگانگت پیدا کر سکیں۔ لیکن یہ جو الجھن رہے گی، پریشانی رہے گی، ٹینشن رہے گی، یہ چاند گرہن ختم ہونے کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگلا برج سرطان، انگریزی میں کینسر کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں سرطان۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں۔ تو آج کا دن کچھ ٹھیک نہیں ہے، حادثے کا خطرہ ہے یا اور کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کو، ہر معاملے کو پوری توجہ دیں۔ آپ جو بھی بات کریں، جو بھی کام کریں، پوری سوچ سمجھ کر کریں۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی باقی کوئی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ٹینشن رہے گی۔ اور کہ اپنا کسی وجہ سے آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ لیکن جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، چاند گرہن کے ختم ہونے کے بعد اس ٹینشن میں، اس الجھن میں، اختلافات میں کمی آ جائے گی۔ اگلا برج لیو، انگریزی میں، اردو میں اس برج کو کہتے ہیں اسد۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں۔ مالی معاملات آپ کے سر پر سوار رہیں گے آج کے دن، کہ کس طرح مزید کمایا جائے، کس طرح بچایا جائے، اور جو بھی مالی معاملات، جہاں جہاں مالی معاملات چاہیے، مالی معاملات کو کس طرح آسان کیا جائے، اور جو آپ کی ملکیت ہے اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے۔ اور
دوسروں کے ریسورسز، کسی دوسرے کے ریسورس ذرائع اور اس کی دولت کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنی مالی پوزیشن کو کس طرح بہتر کروں۔ اس سلسلے میں آپ سارا دن سوچتے رہیں گے، لیکن جو ہی چاند گرہن ختم ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جو احساسات ہیں، ٹینشن ہے، اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ خاص طور پر آج کے دن اپنی جو ملکیت ہے، آپ کے احساسات ہیں، آپ کے ان پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ میں چھٹے برج تک آپ پہنچا ہوں۔ چھٹا برج ہے فرق کو اردو میں کہتے ہیں سنبلا۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں۔ آپ آج بڑی توانائی محسوس کریں گے، کیونکہ یہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے آج کے دن، یہ آپ کے برج میں لگ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو اس گرہن کا، آج کے گرہن کا زیادہ احساس ہوگا۔ اس چاند گرہن کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آج آپ صبر و تحمل سے دن گزاریں۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا آ رہا ہوں، جو ہی چاند گرہن ختم ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ مسائل کی جو شدت آپ محسوس کر رہے تھے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بڑے صبر و تحمل سے یہ دن گزارے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اگلے برج کی طرف آتے ہیں ہم لوگ۔ اگلا برج ہے 7واں برج ہے۔ اس برج کا نام ہے میزان۔ انگریزی میں اس برج کو کہتے ہیں لبرا۔ اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں۔ کوئی در پردہ پس پردہ کوئی چیز ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی خیال ہے، کوئی وہم ہے، پس پردہ آپ کو بڑا پریشان کرنا ہے سارا دن۔ وہ آپ کے دل، آپ کے دماغ میں، آپ کے وہ سارا دن آپ کو یہ محسوس ہوتا رہے گا ذہنی طور پر، کوئی فکر، کوئی مسئلہ۔ اور آپ بڑے پریشانی محسوس کریں گے۔ ایسا محسوس ہوگا آپ لوگوں کو مجھے پریشانی ہے، اور پریشانی سے آپ کا دن گزرے گا۔ لیکن آپ بڑے خود اعتمادی سے کام لیں، اس لیے کہ یہ صرف آج ہی کا معاملہ ہے چاند گرہن کی وجہ سے۔ چاند گرہن کے ختم ہونے کے بعد وہ جو آپ کے ذہن میں کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، کوئی وہم تنگ کر رہا ہے، کوئی فکر تنگ کر رہا ہے، وہ چاند گرہن کے ختم ہونے کے بعد آپ کے دل و دماغ سے وہ بات نکل جائے گی جس نے آج کے دن آپ کو پریشان کرنا ہے۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں۔ اس برج کا نام ہے اسکارپیو۔ انگریزی میں، اردو میں انہیں کہتے ہیں عقرب۔ آپ کے کسی دوست کے ساتھ یا گروہی زندگی میں کسی کوئی جاننے والا آپ کا، اس کی وجہ سے کوئی مشکلات، کوئی اختلافات، کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی دوست کے ساتھ یا گروہی زندگی میں جسے آپ جانتے ہیں، اس سے آپ کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ محسوس کریں گے کہ کوئی آپ کی تنقید کر رہا ہے، اور کسی سے آپ کے کوئی اختلافات زیادہ آپ کو محسوس ہوں گے آج کے دن، اور آپ بڑی شدت ہے۔ خوش قسمتی ہر ایک کے لیے یہی ہے
کہ چاند گرہن کے ختم ہونے کے بعد ان آپ کے اختلافات اور اس ٹینشن میں کمی آ جائے گی، جیسے کہ اور برجوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگلا برج ہے ان لوگوں کا جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں، انگریزی میں سیجیٹیریس کہتے ہیں، اردو میں ان کو کہتے ہیں قوس۔ تو قوسی حضرات والدین کے ساتھ یا افسران کے ساتھ، صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ آپ کی مشکلات پیدا ہو جائیں گی آج کے دن۔ اور حقیقت یہ ہے کافی دنوں سے آپ کو اس قسم کے جو چیلنجز ہیں والدین کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ یا اتھارٹی کے ساتھ، یہ جو آپ کی مشکلات بنی ہوئی ہیں، اس ہفتے آپ محسوس کرتے چلے آ رہے ہوں گے۔ یہ جو بھی آپ کے چاند گرہن کے ختم ہونے کے بعد آپ کے تعلقات میں بہتری آ جائے گی، اور انشاءاللہ آج کا جو آپ شدت اور اختلاف محسوس کر رہے ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں حضرات۔ اگلا برج ہے جی کیپریکارن، اردو میں سے کہتے ہیں جدی۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آج کے دن کوئی ٹھیک نہیں ہے جدی حضرات۔ یہ بھی ہے پیک پلان سے نظر آتا ہے، ایکسیڈنٹ کا بھی ہم کہاں اللہ بچائے۔ تو یوں دن یہ شروع ہو رہا ہے آپ کا، اور توانائی بہت آپ میں توانائی ہے آج کے دن مسائل حل کرنے کے لیے، معاملات کے نپٹنے کے لیے، لیکن گرہن کی وجہ سے آپ محسوس کریں گے کہ کوئی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو یوں سارا دن ذرا احتیاط سے کام لیں، اور گرہن کے جو اثرات ہیں ان کو بہت کم محسوس کریں، اور کسی سے گفتگو کر کے آج آپ کو کافی پریشانی ہوگی۔ تو یہ بھی گرہن کی وجہ سے ہے۔ جو ہی گرہن ختم ہوگا یہ اختلافات، یہ اپنا آپ کے اور جو معاملات گرہن کی وجہ سے میں نے ابھی عرض کیے ہیں ان میں کمی آ جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور آپ نارمل محسوس کریں گے۔ آج گرہن کی وجہ سے البتہ آپ کا موڈ ایسے ہی بنے ہوئے ہے جیسے کہ فکر مند آدمی ہو جاتا ہے۔ یہ سب وقتی ہے کہ گرہن ختم ہونے کے ساتھ رات کو گرہن ختم ہو جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ صورتحال بحال ہو گئی ہے۔ آئیے ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو جنوری فروری میں پیدا ہوتے، فروری میں پیدا والے جو لوگ ہیں ان کو اس برج کو دلو کہتے ہیں، انگریزی میں انہیں ایکویریس کہتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں یہ فروری میں۔ آپ کا مالی معاملات کے لحاظ سے سارے دن آپ کی سوچیں رہیں گی کہ آمدنی کس طرح بڑھائی جائے، کس طرح اپنے بجٹ سے جناب نپٹا جائے صحیح طرح، اور اس میں کچھ آج ان معاملات میں شدت آ جائے گی۔ مالی معاملات کے لحاظ سے آپ کی سوچ میں شدت کہاں رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اور اس آمد و رفت میں کے کیا تناسب ہے، تو یہ سب سوچ کے آپ بڑے فکر مند محسوس کریں گے۔ لیکن جو ہی یہ جو آج کا گرہن لگا ہوا ہے، اس گرہن کے ختم ہونے کے بعد رات آدھی رات کے بعد ختم ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے یہ احساسات میں اتنی شدت نہیں رہے گی، اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اور آج اپنے مالی معاملات پر
دلوی حضرات اپنے مالی معاملات پر نظر رکھیں۔ آخری برج کا نام ہے وائسز انگریزی میں، اردو میں کہتے ہیں ہوت۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں۔ تو یہ بالکل آپ کے جو مخالف برج ہے اس میں چاند گرہن لگا ہوا ہے۔ آپ کا اپنا برج ہے پائسز ہوت، اور آپ کا مخالف برج ہے شملہ۔ تو آپ کے مخالف برج میں آج چاند گرہن لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس سے آپ اس صورتحال کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، اور کون آپ کے لیے اس حوالے سے کون سے آپ کے لیے ٹینشن پیدا کرتا ہے، کون مسائل پیدا کرتا ہے، یہ سب آپ کو آج کے دن ان سے بھگتنا ہوگا، نپٹنا ہوگا۔ اور یہ جو اختلافات ہیں یہ آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، اور کسی قریبی دوست کے ساتھ یہ اختلافات نظر آتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے آپ کے اختلافات کی، یہ رات کو جو ہی چاند گرہن ختم ہوگا، یہ کئی دنوں سے اس ٹینشن نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، آج کے دن گرہن کی وجہ سے زیادہ فیل کریں گے، لیکن جو ہی گرہن ختم ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ اس ٹینشن میں کمی آ جائے گی، اور ایسا ایسا آپ نارمل محسوس کرنے لگیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے عملی افراد سے لے کر اور اپنے پائسز تک، اوتی افراد تک، آج کے حوالے سے جو بھی کچھ پلانٹ کہہ رہے ہیں، تو سب سے بڑی بات آج چاند گرہن کی ہے۔ چاند گرہن کی وجہ سے پریشانی رہے گی، سارا دن الجھن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن خوشخبری بھی ہے کہ یہ رات چاند گرہن ختم ہونے کے بعد پریشانیاں، الجھنیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔